قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج دوسری بڑی سورت آل عمران کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی۔ یہ سورت مکمل ہوئی اور چوتھا پارہ بھی اس کے ساتھ۔ اس سے قبل سورہ بقرہ میں یہودیوں کا ذکر آیا، بنی اسرائیل کے عنوان سے بار بار اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کیا تھا۔ اس صورت میں اہل کتاب کا ذکر ہوا اور ان سے بہت سی باتیں اللہ نے ارشاد فرمائی، اور ساتھ ساتھ عیسائیوں کا بھی تفصیل سے ذکر ہوا۔ یوں یہود و نصارہ ان دونوں کا ذکر چل رہا ہے، اور ان کے حوالے سے مسلمانوں کو بار بار آگاہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو، اس بات کو سمجھو کہ دنیا تمہارے ساتھ کیا چاہتی ہے، کون تمہارا دوست ہے اور کون تمہارا دشمن ہے، اور دنیا کا پرابلم کیا ہے تمہارے ساتھ، آخر ان کا کیا پرابلم ہے، کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ نہ ختم ہونے والی جنگ جاری ہے۔ قرآن اس حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک جنگ ہے جو لوگوں نے ہمارے اور اپنے درمیان قائم کر رکھی ہے، اور بنیاد اس کی یہی بات ہے کہ ہمارا ایک دین ہے، ہماری ایک بنیاد ہے۔ ہم اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور اللہ کی آخری کتاب قرآن حکیم پہ ایمان رکھتے ہیں، اور آخری نظام حیات اسلام کو اپنا دین سمجھتے ہیں۔ دنیا کو اسی بات سے تکلیف ہے کہ یہ انہوں نے نئی کتاب، نیا پیغمبر اور نیا دین کہاں سے اپنا لیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی تھی، حبیب آپ ان سے فرما دو کہ میں کوئی نیا نرالا رسول نہیں ہوں، مجھے ایسا نہ سمجھو کہ میرا تعلق پچھلے نبیوں سے نہیں ہے۔ ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا نرالا رسول نہیں، میں رسولوں کے سلسلے کی ایک کڑی ہوں اور آخری کڑی ہوں۔ میں اسی قصر نبوت کی اینٹ ہوں کہ جس کے بعد نبوت کا محل مکمل ہو گیا، ختم بی النبیون، اور مجھ پہ نبیوں کا سلسلہ مکمل کر دیا گیا ہے۔ یہ بات کہی گئی، ان کو بار بار سمجھائی گئی، مگر وہ اپنی ضد پر قائم ہیں۔ وہ نسل پرست ہیں، وہ قوم پرست ہیں، وہ انتہا پسند ہیں۔ حقیقت میں انتہا پسند وہ ہیں، انتہا پسندی ان میں ہے، اور تنگ نظری ان میں ہے، اور شدت پسندی ان میں ہے، اس لیے کہ اتنی واضح حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ نبیوں کے سلسلے کی جہاں تکمیل ہو رہی ہے، اور جہاں وہ کڑی آتی ہے کہ جس کے بعد سارے نبیوں کی تصدیق ہوتی ہے اور سارے نبیوں پر ایمان مکمل ہوتا ہے، اس سب سے بڑی کڑی کو نہیں مانتے، اس سب سے بڑی ہستی کو نہیں مانتے۔ جبکہ آج کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی کہ ان کا مقام تو یہ ہے کہ قیامت تک اب کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ ان کا غلام نہیں کہلائے گا، میرا محبوب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ان کا محب و ان کا عاشق نہیں ہو جائے گا، میرے قریب نہیں آ سکتا جب تک کہ وہ ان کا قرب نہیں پالے گا، جو ان کا نہیں ہو جائے گا وہ میرا بھی نہیں ہو سکتا، جو ان کا ہو جائے گا وہ میرا ہو جائے گا، یہ طے کر دیا ہے۔ وہی آیت میں نے آج آپ کے سامنے پڑھی ہے،
اسی کو موضوع بنایا تھا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب آپ فرما دیں کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ آگے پیچھے دیکھیے کن لوگوں کا ذکر ہے، بشمول ہمارے پوری دنیا کے لوگوں سے، جو بھی اللہ سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں اور جو بھی قومیں اللہ کو ماننے کی بات کرتی ہیں، پہلے کتاب ہوں یا کوئی اور، اللہ نے فرمایا اے حبیب ان سے فرما دو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے اور تمہارا اللہ سے کوئی تعلق ہے تو فاتبعونی، میری پیروی کرنی پڑے گی۔ اور فاتبعونی کا دوسرا ترجمہ ہے میری غلامی میں آنا پڑے گا، اور تیسرا ترجمہ ہے آنکھ بند کر کے میرے پیچھے چلنا پڑے گا، نہ چوں نہ چراں، نہ یہ نہ وہ، نہ کیا نہ کیسے، بس آنکھ بند کرو اور جیسے میرے نبی نے کیا ہے ویسے کیے جاؤ۔ اس کو کہتے ہیں فاتبعونی، پوری پیروی کرنی ہوگی، آنکھ بند کر کے پیچھے چلنا ہوگا، فاتبعونی۔ اور جب تم یہ کام کر لو گے اور میرے نبی کے پیروکار ہو جاؤ گے تو معلوم ہے اس کا انعام کیا ملے گا، اس کا بدلہ کیا ملے گا، بہت بڑا انعام ہے۔ ساری ولایتیں اس ایک لفظ میں بند کر دیں اللہ نے، اپنے سارے تعلقات، ساری دوستیاں، ساری ولایتیں، ساری حمایتیں ایک لفظ میں بند کر دی۔ فرمایا جب تم میرے نبی کے غلام بن جاؤ گے، جب تم میرے نبی کے محب بن جاؤ گے تو میں تمہارا محب بن جاؤں گا، جب تم میرے نبی کو چاہنے والے بن جاؤ گے تو میں تمہیں چاہنے والا بن جاؤں گا۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور کیا چاہیے؟ یہ ہے وہ سند، یہ ہے وہ گارنٹی، یہ ہے خدا کا وہ اصول کہ جب تک ان کی محبت، ان کی اتباع کا فرض ادا نہیں ہوگا، اللہ کی محبت سے کچھ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ جو خدا کا محبوب بننا چاہتا ہے، بات شروع کی تھی محب سے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، اور پھر اتباع کو بیچ میں لا کر کے فرمایا چلو ٹھیک ہے تم نے اتباع کر لی۔ اس سے پہلے ہم کہتے تھے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، لیکن جب تم نے اتباع کر لی تو اب اس بات کو چھوڑو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے، وہ تو ثابت ہو چکی، اب آؤ اس پر کہ اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ جب تم نے اتباع کر لی تو اللہ کو تم سے محبت ہو گئی، جس نے تمہاری اتباع کر لی پیارے محبوب وہ اللہ کا محب ہو گیا، اس کی محبت ثابت ہو گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ کوئی ولایت، کوئی غوثیت، کوئی قطبیت بغیر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور پھر یہ تو بات تھی ولایت کی، ولایت ایک نچلا درجہ ہے۔ اب میں اس سے بھی اعلیٰ درجے کی بات کروں، ولایت کے اوپر کون سا درجہ ہے؟ اس کا دروازہ بند ہو چکا، لیکن جب کھلا تھا تو کس شان سے کھلا تھا وہ بتانا چاہتا ہوں۔ وہ ہے نبوت، وہ ہے رسالت۔ نبوت اور رسالت، جس طرح اللہ نے آج یہ طے کر رکھا ہے کہ جس کو بھی وہ ولی بنائے گا اپنے محبوب کے قدموں کے طفیل بنائے گا، اور ان کی غلامی کے صدقے میں اور ان کی اطاعت و اتباع کے نتیجے میں، اسی طرح جب تک نبوت کا دروازہ کھلا اور جو اللہ نے نبی بنائے اور جس کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا، ان کے لیے بھی یہی اصول طے فرمایا تھا کہ میرے محبوب پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد اور حمایت کرو گے تو میں تمہیں نبی بناؤں گا۔ وہ آیتیں بھی آ گئی آج، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اے نبیوں کی جماعت یاد کرو، ہم نے تم سے یہ وعدہ لیا ہے، ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا انبیاء سے عالم ارواح کے اندر کہ دیکھو میں تمہیں اپنا نبی بناؤں گا، لیکن کس وقت، کس صورت میں؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم میرے نبی آخر الزمان پر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے، ان کی حمایت کرو گے تو میں تمہارے سروں پہ نبوت کا تاج رکھ دوں گا۔ تو غور فرمایا آپ نے ان دو آیتوں کو جمع کرنے کے بعد نتیجہ کیا نکلا کہ آج سے پہلے بھی جو کچھ بٹا تھا وہ حضور کے طفیل بٹا تھا، اور کل قیامت تک بھی جو کچھ ملے گا حضور کے صدقے میں ہی ملے گا۔
جس کو نبی بنایا آپ کی وجہ سے بنایا، اور جسے وہ ولی بنائے گا آپ ہی کی وجہ سے بنائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت نے کیا غلط کہا کہ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا۔ بڑھتی ہے کونین میں دولت رسول اللہ کی، رسول اللہ کی دولت۔ ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ و منا، ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ انہی کا صدقہ تو یہ وسیلہ ہے، یہ وسیلہ ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وسیلہ بنایا ہے، واسطہ بنایا ہے، آپ کے ذریعے سے سب کو عطا فرمایا ہے، اس لیے کہ آپ کو اپنا محبوب قرار دیا۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ باتیں شاید ہم ہی کرتے ہیں، ہم سے مراد ہم ہی کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ باتیں مدنی مسجد یا ایسی چند مسجدوں میں ہی ہوتی ہیں، ہر جگہ نہیں ہوتی، یہیں ہوتی ہیں بس، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، بس ایک بات کروں گا کیونکہ یہ موضوع اس وقت نہیں ہے کہ ایک ہی موضوع پہ میں اتنا وقت لگاؤں، اور بھی موضوعات ہیں اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ یہ اشارہ، ایک اشارہ سمجھ لیجیے، حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تو مدنی مسجد میں نہیں آئے نا، وہ تو ہمارے درمیان نہیں ہے نا، ان کی صدیاں بہت پیچھے گزر گئیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے ایک بات ارشاد فرمائی ہے۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے ایک بات طے کر دی ہے اور یہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، لو اتونی من کل باب واستفتحوا، اگر یہ لوگ ہر دروازے سے بھی میرے پاس آنا چاہیں نا، ہر دروازے سے، اور وہ دروازہ آ کے کھٹکھٹائیں، لما فتحت لہم، تو میں ان کے لیے کوئی دروازہ نہیں کھولوں گا۔ لگے رہو سجدے کرنے، لگے رہو دعائیں مانگنے میں، لگے رہو تمہیں مجاہدے کرنے میں، لگے رہو جو چاہو کرتے رہو، میں دروازہ نہیں کھولوں گا۔ کوئی کتنی محنت کر کے آ جائے، اللہ نے فرمایا میں کوئی دروازہ نہیں کھولوں گا۔ حتی اتونی خلفکا، ہاں اگر کھولوں گا تو اس وقت کھولوں گا، اور اس کے لیے کھولوں گا جو تیرے پیچھے پیچھے چل کر آئے گا، بس اسے قبول کروں گا جو تیرے پیچھے پیچھے آئے گا۔ تو یہی مطلب ہے ان باتوں کا، جو حضور کی اتباع میں چل کر جائے گا، ان کی غلامی میں ڈھل کر جائے گا، اور جو ان کی محبت کا توشہ ساتھ لے کر جائے گا، اسی کا کام بن پائے گا۔ اسی لیے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہی ہے نا ایمان، اور ایمان اس کے علاوہ اور کیا ہے ایمان؟ حضور کو ماننا، جانا، حضور پہ ایمان قبول کیا، ان کی اتباع و اطاعت میں ڈل گیا، ایمان مکمل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دو آیتیں ہمارے لیے بڑے ایک پورا دین کا ایک فہم دے رہی ہیں اور عقیدے کی تشریح ہو رہی ہے۔ اس کے بعد یہاں بہت سی آیتیں